اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں 60% بیٹیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں, اور ہم قدم قدم پہ ذلیل کرتے. چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا بہو سے تو ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی, جو ماں نے دیے وہ استعمال کرو. کسی بات پہ بات بڑھ جائے تو کہتے ہیں بلاؤ اس کے پچھلوں کو, سامنے بیٹھے بوڑھے اور تڑ تڑ زبان چلتی ہے, یہ سکھا کے بھیجا. اچھا اسے تو کسی نے نہیں سکھایا, تو آپ کو کسی نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے بات کس لہجے میں کرتے ہیں. اور پھر وہ بیچارے آخر پہ اپنے سر سے پگڑیاں اتارتے ہیں اور پاؤں میں رکھتے ہیں. بوڑھی ماں دوپٹہ پاؤں میں رکھ دیتی ہے, اور پھر وہ رونق بھرا لہجہ ہوتا ہے, یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر وہ کمرے میں جا کے بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. وہ بھی کہتی ہے یہ کیسے ماں باپ ہے, کبھی میں گھر کی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا, اور آج یہ مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے, مجبور کر رہے مجھے, انہوں نے مجھے مارا ہے اور میرے سامنے انہیں بھی رسوا کیا ہے, یہ کیسے ماں باپ ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بیٹے سرخ پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا؟ وہ اس لیے کہتی ہے کہ طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی, اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے؟ لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دی جاتی ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اور ماں باپ یہ بھی کہتے بیٹے اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو تیرے پیچھے 2 چھوٹی بہنیں بیٹھی ہیں, ان کا کوئی رشتہ قبول نہیں کرے گا. اور کچھ بیٹیاں دکھی ہیں, تانے انہیں ملتے ہیں جہاں وہ بات جو ہے وہ خاموشی سے برداشت کرتی ہے, ورنہ وہ اپنے ماں باپ کی بات برداشت نہیں کرتی. لیکن کچھ باپ اور کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جن بہنوں کے بھائی شرابی ہوں, جن بیٹیوں کے باپ شرابی ہوں. کچھ سسرال والوں سے دکھ تو ملتے ہیں اور کچھ تانے ملتے ہیں. شرابی کی بہن کہلواتی ہے, شرابی کی بیٹی کہلواتی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کے حال پہ رحم کرو, وہ تو بیچاری پہلے ہی بڑی دکھی ہے, ساری زندگی دکھ سہتے سہتے قبر میں چلی جاتی ہے. اور اچھا اگر اولاد نہ ہو تو ہم پھر بھی نہیں جینے دیتے. ہم کہتے ہیں بیٹے تیرے لیے بہت سارے, تیرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں, اور یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے, یہ کوئی ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. اولاد نہ ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے, اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. اللہ نے مجھے بیٹی دی اور اللہ سے مانگ کے میں نے لی. میرے ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھے چل ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ انہوں نے مجھے آگے بتایا کہ 4تھی بیٹی ہوئی ہے, اور تقدیر سے کیوں الجھتے ہو یار. کچھ دیکھو زندگی میں نشیب و فراز ہے, خوشی غم ہے, اور کاروبار میں نقصان نفع ہے. اگر کوئی بہو ہمارے گھر میں آ جائے نا تو نقصان ہونا تو ہم اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, یہ منحوس آئی ہے ہمارے گھر میں, اور اس وجہ سے بھی بچیوں کو طلاق ہوتی ہے, ہم نے دیکھی ہے. میں آج تک اس بڑھیا کو نہیں بھولا. کوئی فیصلہ تھا, میں بھی وہاں بیٹھا تھا, میں نے بات سنی, میں نے کہا چلے معاف کر دے جی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے بھائی کے منہ پہ پھینکا, اور آگے سے کیا کہا, جتی پوری آئی آئی نہ آئی تے لا کے سر چڑھی. کوئی مرد بات کرتا تو یہ بھی جہالت ہی تھی, لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. اس کے گھر میں بھی تو بیٹیاں, یہ بھی تو کسی کی عورت ہے. میرے کریم آقا عورت کو عزت دیتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی فرماتی بیٹے فاطمہ جاؤ حضور سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا فرما دے. آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے جاؤ امی سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے, اور پیچھے پیچھے سرکار بھی تشریف لے آئے. فرمایا چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. حضور فرماتے آپ چادر مانگ رہے ہو, اگر میرے جسم کی جلد مانگتے تو میں محمد تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا. حضور تو عزت دے رہے. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں, حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لینا, بچا لیا گیا. اب حضور فرماتے اب یہ فرمائیں کہ کہاں لب رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں لب رکھے, تو حضور وہیں لب رکھ کے پانی پیتے. میرے کریم آقا تو عورت کو عزت دے رہے ہیں یار. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں, میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ 3 ہوتے ہیں گھر نہیں اجڑتے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. مجھے ایک دوست کہتا ہے میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور میری بڑی ہمشیرہ کریں گے. میں نے کہا بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, بہنوئی بھی عزت کی جگہ پہ ہے, لیکن آپ سے سوال ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہیں یا ابھی تک آپ فیڈر پیتے ہو؟ یار ہم فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے.
यार कुछ बातें जाने दिया करो, कमरे की आवाज को क्यों बाहर लाते हो, दो खानदानों को आमने सामने क्यों लाके खड़ा करते हो। हुजूर फरमाते तुम्हें औरत की अगर कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, वो देख के दरगुजर कर दिया करो। लेकिन हम कहते बुलाओ ये पिछलियां नु। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा जिसने तुझे बेटी दी। और ससुर को भी बाप समझा करो यार, उसकी मां को भी अपनी मां समझो यार। बाहर हम बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, घर में हमारे लहजे फिरौनी हैं, सारा दिन आपकी राहों में बैठी होती हैं और हमारे आते ही तेवर बदल जाते हैं। कानों के इतने कच्चे लोग हैं हम यार। किसी ने हकीम लुकमान से कहा था कि आपने लोगों का इलाज किया और लोगों को शिफा कैसे मिली। कहा मेरे पास 2 पुड़ियां थी जिससे मैंने लोगों का इलाज किया है और बहुत जल्द उससे उस लोगों को फायदा हुआ है। कहा वो कौन कौन सी थी। कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। किसी ने कहा हजरत अगर फर्क ना पड़े तो फिर क्या करें। तो आप फरमाते मिकदार बढ़ा दिया करो यार, थोड़ी सी मिकदार बढ़ा के तो देखो। तुम्हें नहीं उसकी बातें अच्छी लगती, कभी मुस्कुरा के मिलकर तो देखो। तर गुजर का और तावीज अपने दांतों के नीचे दबा के तो देखो यार, मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत देने से मोहब्बत मिलती है। हम चाहते हैं ना कि हमें बीवी मिले, खूबसूरत मिले, नेक सीरत मिले, फरमा बरदार मिले, तो ये खूबियां अपने अंदर भी पैदा करो। आप भी फरमा बरदार बन जाओ, आप भी खिदमत गुजार बन जाओ, तो घर बर्बाद नहीं होंगे, घर संवरेंगे। यार 2 के बाद 3 होते ना, बच्चे आ जाते हैं। हमें अपनी आदत को छोड़ देना चाहिए, बच्चों की तरफ देखना चाहिए। तो फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। आखिरी बात गुफ्तगू समेट लेता हूं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े, जमात का टाइम है, एक सहाबी की हवा खारिज होगी। अच्छा अब वो उठने लगे हैं, जाहिर उठ के सफ से बाहर होते तो सुबकी महसूस करते, शर्मिंदा होते। अभी उठने ही लगे थे, इस बात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी उठने ही लगे थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। तो दोस्तों अपने रवैयों में हुस्न पैदा करो। जिस कदर अखलाक अच्छे होंगे अल्लाह के यहाँ इज्जत तौकीर बढ़ेगी। तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा ये झुक के मिलना कह रहा है आसमान।